بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ جبکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو، مکان سنتا ہے اس کی آواز، جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جب تک یہ اندر ہے
تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا. اب اس کے دفنانے کی تیاری، منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوگی. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی ہی، ارے بھائی تو بھائی ہے. آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا. میں نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تھی جنت میں. اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، میں درخت کے پاس چلا گیا تھا. میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. نفسی نفسی نفسی. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو، میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. مائک پر آئے یا اسٹیج پر محترم آئے اور اپنا کلام سنا کر چلے گئے. دوستو اب آئیے میں کسی خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالیگاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک عبقری شخصیت، عربیت کے قادر الکلام، فن حدیث و تفسیر کے ماہر، ہماری دین جماعت کے نامور ادیب و خطیب، متانت و سنجیدگی کے پیکر. میری مراد ماہر لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے تحت خطاب فرمائیں. مولانا کا موضوع ہے احوال قبر. مولانا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسے ہی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا ایک عجیب و غریب سفر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سفر میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے تو ایک کارڈ ہونا چاہیے. یہاں بھی کارڈ موجود ہے. بولے نام عبداللہ، باپ کا نام آدم علیہ السلام، عبداللہ ابن آدم. عرفیت کیا ہے آپ کی؟ انسان. آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ مٹی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روئے زمین کے. یہ سفر آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ فرودگاہ دنیا سے. جانا کہاں ہے؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ میدان حشر. ٹکٹ کنفرم ہے؟ پیسہ لگتا ہے؟ نہیں، فری ہے، لیکن ٹکٹ کنفرم ہے، سیٹ کنفرم ہے.
جس ہوائی جہاز سے آپ کو سفر کرنا ہے اس کا کیپٹن ملک الموت ہے، ساتھ میں اس کے کوئی جانے والا نہیں، اس جہاز میں آکسیجن نہیں ہے، اور لگیج کے نام پر 4-5 گز کپڑا اور کچھ روئی لے جانے کی اجازت ہے، بقیہ کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کیا کیا لگتا ہے، کیا کیا ضروری ہے، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کیجیے۔ ہر آدمی کو یہ سفر کر رہا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جمعہ میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں یہی بات کہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو ڈسٹرب مت کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، ایک دم چپ چاپ بیٹھو، میری طرف بتاؤ، جتنا سنجیدہ عنوان ہے آپ اتنے سنجیدہ ہو جاؤ۔ ہر آدمی کو یہ سفر درپیش ہے، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریلیجن سے متعلق ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو یہ سفر درپیش ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ کلیہ بتا دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ سفر طے کرنا۔ لہذا ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لیجیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہمیں متنبہ کیا ہے، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ یہ بچے کو آپ ہٹا دیتے تو اچھا رہتا تھا، نہیں لے جاؤ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الرقاق کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ جب مسلمان کفار سے لڑتے تھے اور جب ان کو شکست ہو جاتی تھی تو جو مال پڑا رہتا تھا، لوگ اس پڑے ہوئے مال کو جو جگہ جگہ میدان جنگ میں بکھرا ہوا ہوتا تھا اس کو لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے تھے، میں جلدی سے اٹھا لوں، میں جلدی سے اٹھا لوں، میں جلدی سے اٹھا لوں۔ اس کو کہتے مال غنیمت، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اغتنم، غنیمت سمجھ لو، جلدی جلدی بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جمع کر لو، غنیمت سمجھ لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، ایک تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی میں جو نیکیاں تم کر لو گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے، بڑھاپے کا انتظار مت کرو، غنیمت جان لو، جوانی کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے آؤ۔ دوسری چیز وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے۔
اس لیے کہ حالت صحت میں جو نیکیاں تم کر سکتے ہو وہ بیماری میں نہیں کر سکتے. تیسری چیز وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہ رہے. ابھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو تصرف نہ کرنے دیں. بنایا سب کچھ آپ نے، بچے قابض ہو گئے، اب ان کا حکم چل رہا ہے. تو جب تک آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کہ خرچ کرنے کا وقت آپ کو نہ ملے یا آپ خرچ کرنے پر قادر نہ ہوں. چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ کو جو خالی وقت ملا ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، مشغول ہونے سے پہلے اس خالی وقت کو جو آپ کو ملا ہے آپ اسے کام میں لے لیں. لمحے لمحے کو غنیمت جان لیں اس سے پہلے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں. پانچویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو زندگی کے جو لمحہ لمحہ ہے موت کے آنے سے پہلے حیات کے اس لمحے لمحے کو غنیمت جان لو. غنیمت جاننے کا مطلب اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لو، بے فائدہ مت چھوڑو. یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے اور ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہ کریں، کام میں لے لیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک بازار میں ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بائع الثلج سے، ایک برف کے بیچنے والے سے میں نے اس کی تفسیر سمجھی. کیسے؟ بازار میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زور زور سے چلا رہا ہے، ارے بھائی جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ نفع تو چھوڑو میرا جو راس المال ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. کہتے آگے بڑھ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ کیوں چلا رہا ہے کہ میرا مال جلدی جلدی سے لے لو ورنہ نفع تو درکنار، یہ راس المال بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. ایک لمحہ جو اس کی زندگی سے مائنس ہو گیا، پوری کائنات دیکھ کر اس لمحے کو واپس لوٹانا چاہو نہیں لوٹا سکتے. سونے سے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایک ایک وقت. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان کچھ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہائی ڈوڈ، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آئی ایم کلنگ فلائز، آئی ایم کلنگ ٹائم. مکھی مار رہے ہیں یا ٹائم کو کل کر رہے ہیں. ارے ٹائم آپ کو ملا ہے، وقت ملا ہے آپ کو کل کرنے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کے لیے ملا ہے آپ کو. جبکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. تو زندگی پگھلتی جا رہی ہے. جلدی سے اس کو کام میں لا کر کے اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے کارآمد بنا لو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ روح پہلے ہے، جسم بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو بنایا ہے اور ہر روح کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے کہ یہ روح کس بدن میں جائے گی اور اس آدمی کا نام کیا ہوگا. تو روحیں اللہ نے پہلے بنا لی ہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق
ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة